رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. صلاۃ الوتر، نماز وتر کے مسائل. نماز وتر کی فضیلت. نماز وتر کا وقت نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان ہے. حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز تمہیں دی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. وہ نماز وتر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان رکھا ہے. نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان اسے ادا کر سکتے ہیں. اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وتر نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے بلکہ رات کی نماز قیام اللیل یا تہجد کا حصہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی اجازت دی ہے. نماز وتر عشاء کا حصہ نہیں ہے بلکہ رات کی نماز ہے. یہ قیام اللیل یا تہجد کا حصہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے. وتر رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پچھلی رات آنکھ نہ کھلنے کا ڈر ہو اسے رات کے پہلے حصے میں وتر پڑھ کر سونا چاہیے، اور جسے اٹھ جانے کی امید ہو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ پچھلی رات کی قرات میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت افضل ہے. اسے احمد، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وتر سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وتر فرض کی طرح ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. سنتیں اور نوافل سواری پر پڑھنے جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوران سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر اشارے سے رات کی نماز ادا فرماتے. جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا وتر بھی سواری پر ادا فرما لیتے لیکن فرض نماز ادا نہیں فرماتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. وتروں کی تعداد 1، 3 اور 5 ہے. وتروں کی تعداد 1، 3 اور 5 ہے، جو جتنی چاہے پڑھ لے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، البتہ جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے. اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 وتر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو.
بلکہ 5 یا 7 پڑھو. نماز مغرب کی طرح 2 تشہد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وتر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو. ہاں، نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھ کر مغرب کی نماز کی مشابہت نہ کرو. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے. تین وتروں کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی مسنون ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت فرماتے اور سلام کے آخری رکعت ہی میں پھیرتے. وتروں کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہنا مسنون ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں سے سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری مرتبہ الفاظ کو لمبا کر کے پڑھتے. اسے نسائی نے روایت یعنی 3 مرتبہ آپ سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس اور تیسری مرتبہ الفاظ کو لمبا پڑھ لیتے یعنی سبحان الملک القدوس. جو شخص پچھلی رات ادا کرنے کے ارادے سے سو جائے لیکن جاگ نہ سکے تو وہ نماز فجر سے پہلے یا سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کر سکتا ہے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وتر پڑھنے کے لیے جاگ نہ سکے وہ صبح ادا کر لے. اسے ترمذی نے روایت کیا. ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں پڑھنی چاہیے. نماز عشاء کے بعد وتر ادا کر لیا ہو تو نماز تہجد کے بعد وتر ادا نہیں کرنا چاہیے. حضرت طلق بن علی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں پڑھنی چاہیے. اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے. صلاۃ التہجد کے مسائل. فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نماز تہجد قیام اللیل کی مسنون رکعت کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 13 ہے. حضرت عبداللہ بن ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کتنی پڑھتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کبھی 4 نفل اور 3 وتر کل 7، کبھی 6 نفل اور 3 وتر کل 9 رکعت اور کبھی 8 نفل اور 3 وتر کل 11 رکعت، کبھی 10 نفل اور 3 وتر کل 13 رکعت ادا فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز
7 سے کم اور 13 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی تہجد کی جو رکعت ہے وہ 4 رکعت ہے اور 3 وتر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے, اور زیادہ سے زیادہ آپ 8 رکعت پڑھتے اور اس کے بعد 3 وتر پڑھتے, تو ٹوٹل 11 رکعت ہو جاتی. اور کبھی 10 نفل پڑھ لیتے آپ اور 3 وتر پڑھ لیتے تو 13 رکعت ہو جاتی. تو آپ کی رات کی نماز 7 سے کم نہیں ہوتی اور 13 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. نماز تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اغلب معمول 8 رکعت نفل اور 3 وتر, کل 11 رکعت پڑھنے کا تھا. یعنی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نفل پڑھتے اور 3 وتر پڑھتے. نماز تہجد 2 یا 4 رکعت دونوں طرح پڑھنا مسنون ہے, مگر 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھرتے, پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیسی ہوتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے. 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول حسن کا کیا کہنا ہے, یعنی اتنی لمبی نماز ہوتی تھی. پھر 4 رکعت پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا, یعنی بہت لمبی ہوتی تھی اور بہت خوبی کے ساتھ آپ نماز ادا کرتے. پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ایک ہی آیات کو بار بار نفل نماز میں پڑھنا جائز ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک رات باجی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. ناظمہ باجی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, ابھی آواز نہیں آ رہی ہے. نماز تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو شروع میں یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدینی لما اختلف فیہ من الحق فإنک بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو شروع میں یہ دعا پڑھتے, یا اللہ جبرائیل میکائیل اور اسرافیل کے رب, زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے, حاضر اور غائب کے جاننے والے, لوگ جن دینی معاملات میں اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے روز تو ہی ان کا فیصلہ کرے گا. یا اللہ جن امور میں اختلاف کیا گیا ان میں میری رہنمائی فرما, یقیناً جسے تو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.
बाजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। फोन आ गया था। नमाज तरावी के मसाइल। नमाज तरावी गुज़िश्ता तमाम सगीरा गुनाहों की मगफिरत का जरिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया, इसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। क़याम रमज़ान या नमाज तरावी बाकी महीनों में तहज्जुद या क़यामुल लैल का दूसरा नाम है। यानी रमज़ान में जो हम तरावी पढ़ते हैं ना, तो बाकी दूसरे महीनों में उसे हम क्या कहेंगे? तहज्जुद या क़याम लैल का दूसरा नाम है नमाज तरावी। नमाज तरावी 2-2 रकत पढ़ना अफजल है और वितर की 1 रकत अलग पढ़ना मसनून है। 3 दिन से कम वक्त में कुरान करीम ख़त्म करना नापसंदीदा अमल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 रात से कम वक्त में कुरान ख़त्म किया, इसने कुरान को समझा ही नहीं। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। 1 रात में कुरान करीम ख़त्म करना यानी शबीना करना खिलाफ सुन्नत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नहीं जानती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पूरा कुरान सुबह तक खत्म किया हो। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। नमाज कसर के मसाइल। सफर में नमाज कसर अदा करनी चाहिए। हजरत याला बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया कि अल्लाह ताला का हुक्म है, अगर तुम्हें काफिरों की तरफ से फितने का खौफ हो तो नमाज कसर अदा करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब तो जमाने अमन है, लिहाजा कसर का जो जवाज है वो खत्म हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, जिस बात पर तुम्हें ताज्जुब हुआ है ना, मुझे भी ताज्जुब हुआ। लिहाजा मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने इरशाद फरमाया, कसर की रियायत अल्लाह की तरफ से तुम लोगों पर सदका है, लिहाजा अल्लाह ताला का सदका कबूल करो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी पहले ऐसा होता था ना कि हालत खौफ होती थी, काफिरों की तरफ से फितने में पड़ने का अंदेशा होता था तो नमाज कसर करके अदा कर लेते थे। लेकिन हजरत याला बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि पहले तो ऐसा ही था कि काफिरों की तरफ से फितने का खौफ था तो नमाज कसर अदा कर लेते थे, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अब तो जमाने अमन है ना, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमाया कि तुम्हें जो ताज्जुब हो रहा है मुझे भी हुआ था। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने इरशाद फरमाया कि कसर की जो रियायत है ना वो अल्लाह की तरफ से तुम लोगों पर सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिहाजा अल्लाह ताला का सदका कबूल करो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तवील सफर दरपेश हो तो शहर से निकलने के बाद कसर शुरू की जा सकती है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने में नमाज ज़ोहर 4 रकात और नमाज असर जुल खलीफा में 2 रकात अदा की। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने में 4 रकात पढ़ी, लेकिन जुल हलीफा जो है एक मकाम है, जुल हलीफा, इसमें 2 रकात अदा की। ये जुल हलीफा है ना, मदीना मुनव्वरा से 6 मील के फासले पर है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کے لیے کوئی مسافت یعنی کوئی مقرر نہیں فرمائی ہے کہ اتنی مسافت ہو جائے گی تو قصر نماز پڑھنی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 9 میل یا 36 38 40 42 45 48 میل کی روایت مختلف صحابات سے یہ منقول ہے۔ مذکورہ روایت میں سے 9 میل کی مسافت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، یعنی 9 میل کے بعد کیا ہو جائے گی، نماز قصر پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرق یعنی 9 میل سفر کرتے تو نماز قصر ادا کرتے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل کا سفر کرتے تو نماز قصر ادا کرتے۔ تو میل یا فرسخ کا شک یحییٰ کے شاگرد شعبہ کو تھا، یعنی تھوڑا سا اس میں وہ تھا ان کو۔ اسے احمد، مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینا میں زمان امن میں نماز قصر پڑھائی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 میل پر قصر کرتے اور روزہ بھی چھوڑ دیتے۔ تو ہر صحابہ اکرام سے اس طریقے کا روایت الگ الگ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 میل پر قصر کرتے تھے اور روزہ بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اسے حافظ ابن حجر نے فتح باری میں نقل کیا ہے۔ قصر کے لیے قطعی مدت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی ہے۔ صحابہ اکرام سے 4 دن، 15، 19 دن کی روایت منقول ہے۔ ان میں 19 دن کی مدت صحیح معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کسی جگہ 19 دن سے کم کا قیام ہے تو قصر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر 19 دن سے زیادہ کا قیام ہے تو پھر پوری نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے دوران ایک ہی جگہ 19 دن قیام فرمایا تو نماز قصر ادا فرمائی، لہٰذا ہم جب 19 دن ٹھہرتے تو نماز قصر ادا کرتے، لیکن جب 19 سے زیادہ دن قیام ہوتا تو پوری نماز ادا کرتے۔ یعنی کہیں کوئی جگہ اگر 19 دن سے زیادہ کا قیام ہے تو پوری نماز ادا کرنی چاہیے۔ سفر کی حالت میں ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرنی جائز ہے۔ ظہر کے وقت سفر شروع کرنا ہو تو ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ اگر ظہر سے قبل سفر شروع کرنا ہو تو ظہر کی نماز مؤخر کر کے عصر کے وقت دونوں نمازیں اکٹھا پڑھنی جائز ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور عصر جمع فرما لیتے اسی وقت، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کا ارادہ ہوتا تو نماز ظہر کو کیا کر دیتے، دیری سے کر دیتے، اور نماز عصر کے وقت دونوں نمازیں ادا فرما لیتے۔ اسی طرح نماز مغرب ادا فرماتے، یعنی اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج غروب ہو جاتا تو مغرب اور عشاء اسی وقت جمع فرما لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر فرماتے تو نماز مغرب کو تھوڑا مؤخر کر دیتے، تاخیر کر کے عشاء کے وقت دونوں جمع فرما لیتے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ 2 نمازیں باجماعت جمع کرنے کا مسنون طریقہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے تو 1 اذان اور 2 اقامت سے نماز مغرب
اور نماز عشاء جمع کی، اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنتیں نہیں پڑھی۔ اسے احمد، مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ نماز قصر میں فجر، ظہر، عصر اور عشاء کی 2 فرض اور مغرب کے 3 فرض شامل ہیں۔ مسافر جو ہے وہ مقیم کی امامت کرا سکتا ہے، یعنی اگر جو امام مسافر ہے تو وہ مقیم کی امامت کرا سکتا ہے۔ مسافر امام کو نماز قصر ادا کرنی چاہیے، لیکن مقیم مقتدی کو بعد میں اپنی نماز پوری کرنی چاہیے۔ سفینہ، بحری جہاز میں، ہوائی جہاز، ریل گاڑی وغیرہ میں فرض نماز ادا کرنا جائز ہے۔ کوئی خطرہ نہ ہو تو سواری پر کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرنی چاہیے، ورنہ بیٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ اسے بزار اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ سنتیں اور نوافل سواری پر بیٹھ کر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سواری کا رخ قبلے کی طرف کر لینا چاہیے، بعد میں خواہ کسی طرف ہو جائے۔ دوران سفر اگر سواری کا رخ قبلے کی طرف کرنا ممکن نہ ہو تو جس رخ پر ہو اسی رخ پر نماز ادا کر لینی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اسے قبلہ رخ کر کے نیت باندھ لیتے، پھر سواری جدھر جاتی اسے جانے دیتے اور نماز پڑھ لیتے۔ اسے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ وہی پھر فون آ گیا نا باجی۔ ہاں اب آ گئی الحمدللہ۔ الحمدللہ، فون آ جاتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان کو ٹائم بھی بتایا ہے لیکن وہ شاید بھول گئے، اس لیے بار بار فون کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے باجی، تھوڑا سا ہی رہ گیا قصر کا نماز کا، پھر آج وہ کر دیں گے۔ سفر میں 2 آدمی بھی ہو تو انہیں اذان کہہ کر با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمی جو سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دونوں سفر کے لیے نکلو تو نماز کے وقت اذان کہنا، پھر اقامت کہنا، پھر تم دونوں میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سفر میں سنت نفل کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں نماز قصر ادا کرتے اور اپنے بستر پر آ جاتے۔ حضرت حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چچا جان، اگر آپ نماز قصر کے بعد 2 رکعت سنت ادا کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے سنتیں ادا کرنا ہوتی تو میں فرض پورے کر لیتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز جمع کرنے کے مسائل انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔